ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6595۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپا دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دے گا۔ یہ پردہ پوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گناہ کے بارے میں جب ہم کو معلوم ہو، کسی کا عیب ہمارے سامنے جب ظاہر ہو جائے تو اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کرنا، دور کرنا۔ فار ایگزامپل کسی بندے نے کوئی گناہ کا کام کر لیا اور سیکریٹلی کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ نے برائی کا کام کیا یا گناہ کا کام کیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو گناہ کا کام کیا ہے اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچائے، وہ جو عیب اس کے اندر ہے اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس کو کہا جاتا ہے پردہ پوشی۔ اب آخرت میں پردہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا میں ہم کسی کے عیب کے اوپر، کسی کے برائی کے اوپر، کسی کے گناہ کے کام کے اوپر اگرچہ پردہ پوشی کریں گے، اس کو چھپائے رکھیں گے، دوسروں کے سامنے اس کی تشہیر نہ کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو کل قیامت میں معاف فرما دے گا اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرے گا۔ جس طریقے سے کل قیامت میں ہمارے ہر عمل کا محاسبہ ہونے والا ہے، چاہے ہمارے اچھائیاں ہوں یا برائیاں ہوں، لوگوں کے سامنے تشہیر ہونے والی ہے اس کی، لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو پیش کرنے والا ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں کسی بندے کی کوئی برائی، کسی بندے کی کوئی گناہ کا کام، کسی بندے کے اندر کوئی عیب کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں، تو کل قیامت میں ہمارے ایسے گناہ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو چھپا کر رکھا ہے، پردہ پوشی کر کے رکھا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم پر احسان کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمارے بہت سے کبیرہ گناہ بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پردے میں ہوتے ہیں۔ اللہ کل قیامت اس کو ظاہر ضرور کرے گا، لیکن اگرچہ اس دنیا میں اگرچہ کسی بندے کا گناہ ہم نے چھپا کر رکھ لیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا، تو ایسے گناہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے، تشہیر نہیں کرتا ہے، کل قیامت میں بھی ایسے گناہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ کر دے گا، پردہ پوشی کرے گا۔ انسان دوسرے آدمی سے جس قسم کا سلوک کرتا ہے اس دنیا میں، اللہ کل قیامت میں اس کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کرے گا۔ اگرچہ یہاں آپ کسی بندے کے تعلق سے خیر خواہی کرتے ہیں، کسی بندے کے تعلق سے اس کی اچھائی چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اور کسی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، کسی کے گناہ کو چھپا کر رکھتے ہیں، آپ ہی تک محدود رکھتے ہیں، کل قیامت میں بھی یہ جو سلوک دنیا میں اس کے بندے کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، کل قیامت میں ہمارے عیبوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسروں سے چھپا کر رکھے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگرچہ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں گے ایک دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے میں، ایک دوسروں کی برائی کو جاننے میں ہمیں انٹرسٹنگ لیتے ہیں، لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی سنتے نہیں، بیان کرنے میں اس سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی برائی معلوم ہو گئی، کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہمیں معلوم ہو گیا، اس کو بیان کرنے میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، کسی کی عزت کو اچھالنے میں، کسی کی غیبت کرنے میں، کسی کی چاڑی کھانے میں، کسی کی چغل خوری کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض کو آپ دیکھیں گے کہ یہ چغل خوری، یہ غیبت مسجد کے اندر کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، 5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، 2 آدمی بیٹھ جاتے ہیں اور کانا پھوسی کرتے ہیں، فلاں بندہ یہ کام کرتا ہے، فلاں بندہ وہ کرتا ہے، فلاں بندے کے اندر یہ عیب پائی جاتی ہے۔ کیا ضرورت؟ جس عیب کو اللہ نے پردہ پوشی کر کے رکھا ہے، جس عیب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا نہیں چاہتا، آپ کیوں دوسرے کے عیب کو ظاہر کر رہے ہیں؟ دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کیوں کر رہے ہیں؟ دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے اس کی چغلخوری کیوں کر رہے ہیں؟ دوسروں کی پیٹھ کے پیچھے اس کی بہتان تراشی کیوں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ تمام کے تمام کبیرہ گناہ ہیں۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان کو کل قیامت میں جو سوال ہونے والا ہے اس کا خوف کھانا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اس دنیا میں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے،
مصاحبی میں یہ حدیث ہے، حدیث جو ہے رقم 5044، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کا عیب ڈھونڈتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے عیب پر نظر رکھتا ہے، اور جس طریقے سے یہ اپنے بھائی کے عیب کو ڈھونڈ کر دنیا میں اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے، اس کی ذلت چاہتا ہے، اس کی رسوائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے عیب پر، اس کے گناہ پر نظر رکھتا ہے، اور کل قیامت میں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا۔ دنیا میں ہم کسی کے عیب کو دیکھ کر، کسی کی برائی کو سن کر انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، اس کو بیان کرنے میں اور زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ دیکھیں گے آپ سب سے زیادہ برائی کا کام، خاص کر یہ جو برائی ہے، کسی کے عیب کو اچھالنا، کسی کے عیب کے بارے میں بات کرنا، کسی کی غیبت کے بارے میں بات کرنا، جتنا ہم دکانوں میں بات نہیں کرتے، گھر میں بات نہیں کرتے، آج کل مساجد میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ مساجد میں آپ دیکھیں گے ایک دوسروں کی غیبت ہوتی ہے، مساجد میں آپ دیکھیں گے ایک دوسروں کی برائی بیان کی جاتی ہے، مساجد میں آپ دیکھیں گے ایک دوسروں کے بارے میں ان کے عیب کو ٹٹولا جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ سب کبیرہ گناہ، انسان کو بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسجد میں دن رات بیٹھے رہتے ہیں، آپ ان کو صوفی سمجھتے ہیں، لیکن دن رات وہ اس لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں کہ پورے گاؤں کی رپورٹ ان کے پاس رہتا ہے۔ ہمیشہ جو ہے ان کا کام ہی ہے کہاں کون جاتا ہے، کہاں سے کون آتا ہے، کس کی بیٹی کیا کرتی ہے، کس کا بیٹا کیا کرتا ہے، کس کی بہو کہاں جاتی ہے، کس کی ماں کہاں جاتی ہے، یعنی دوسرے کے گھریلو جو پرسنل لائف ہوتے ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے کا کام ہی ان کا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ یہ بہت ہمدرد انسان ہیں، لیکن دوسروں کی رپورٹ لے کر، دوسروں کے عیب جوئی کر کے، یا دوسروں کی برائی کو لے کر یہ لوگ دوسروں کے کان میں جا کے کانا پھوسی کرتے ہیں۔ فلاں بندہ سے میں نے سنا ہے آج ظہر میں آیا تھا، ایسا بات کر رہا تھا، یہاں تو سن لیا، مزے لے لیا، دوسروں کے سامنے بیان کر کے اور مزے لیتا ہے۔ ایک تو کبیرہ گناہ کرتا ہے کہ دوسروں کی غیبت سنتا ہے، دوسرا کبیرہ گناہ یہ کہ اس میں جو ہے مسالہ مکس کر کے اس کو بیان کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کی ذلت اور رسوائی دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صفت جن کے اندر ہے، چاہے میرے اندر ہو یا آپ کے اندر ہو، کل قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے، موت آنے سے پہلے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن کل قیامت میں اگرچہ ہم یہاں دوسروں کے عیب کو اچھال کر، دوسروں کی برائی کو اچھال کر، دوسروں کی گناہوں کے اوپر جو پردہ فاش کر کے ان کے رازوں کو دوسرے کے سامنے بیان کر کے یہ جو خوشی محسوس کرتے ہیں، کل قیامت میں لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کسی بندے کی برائی معلوم ہو، ہمیں کسی بندے کی گناہ معلوم ہو، ہمیں کسی بندے کے اندر عیب معلوم ہو، اس کو اپنے دل میں چھپا لیں، اس کو راز میں رکھ لیں، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ ظاہر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس عیب کی، اس گناہ کی تشہیر ہوتی، اس کی پبلسٹی ہوتی ہے، دوسرے آدمی کو گناہ معلوم بھی نہیں۔ فلاں بندہ سگریٹ پی رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا اس نے سگریٹ پی رہا ہے، آپ کو خاموش ہو جانا، کیوں؟ اس کے اندر وہ عیب ہے۔ فلاں بندہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، آپ کو معلوم ہوا، ضرورت نہیں ہے دوسرے تک یہ بات پہنچانا کہ فلاں بندہ شرابی ہے۔ فلاں بندہ زانی ہے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ زانی ہے، زنا کرتا ہے، آپ کو اس کے عیب پر پردہ ڈالنا ہے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں بندہ زانی۔ اس طریقے سے جتنے بھی گناہ دوسروں کے اندر پائے جاتے ہیں، اگرچہ اس کو آپ کو معلوم ہو جائے، یا جو بھی عیب یا جو بھی برائی اگرچہ دوسرے کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ کو اگرچہ معلوم ہو جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر اس کی پردہ پوشی کریں، اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، اس کے گناہ کو چھپائیں۔ جتنے یہ کام ہم اپنے معاشرے میں کریں گے، یہ نفرت، یہ کدورت، یہ بغض، یہ عداوت، یہ جو ایک دوسروں سے اختلافات ہو رہے ہیں نا، اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں گھریلو نظام بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، اجتماعیت نظر نہیں آ رہی، اتحاد نظر نہیں آ رہی، کہیں نہ کہیں دیکھیں گے اس برائی کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اتحاد نہیں ہے، ہمارے گھر میں اتحاد نہیں ہے، ہمارا گھریلو سسٹم، معاشرتی سسٹم، نجی سسٹم، جو بھی سسٹم ہے ہمارا، اس میں دیکھ لیں گے، چاہے وہ پرائیویسی لائف ہو یا پبلک لائف ہو، آپ دیکھیں گے اس برائی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں امن و شانتی نہیں، دشمنی پھیل رہی ہے، نفرت پھیل رہی ہے، بغاوتیں پھیل رہی ہیں، عداوتیں پھیل رہی ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسروں کی
عیب کو، ایک دوسرے کی برائیوں کو ٹٹولتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں ایک دوسروں کی برائی اگرچہ معلوم ہو جائے، ایک دوسرے کی اگرچہ عیب معلوم ہو جائے، اس کی پردہ پوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اگرچہ کسی کی برائی معلوم ہو جاتی ہے، عیب معلوم ہو جاتی ہے، گناہ معلوم ہو جاتا ہے، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔